ہم آج نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عظیم نانا کی محبت کی داستان پڑھتے ہیں۔ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا اور شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر اور نواسۂ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مورخ اسلام مولانا شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ سیرت الصحابہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے حضرت حسین کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاطمہ کو 3 بیٹوں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ عنہم اور 2 بیٹوں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم سے نوازا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کی اولاد میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ کا نام حسین کنیت ابو عبداللہ اور سید شباب اہل جنہ اور ریحانۃ النبی لسان نبوت سے القاب ہیں، اور آپ کا شجرہ یہ ہے: حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم القریشی الہاشمی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور نیز ارشاد نبوی ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، ابن ابی نعیم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے مچھر کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر حج کرنے والے کو احرام پہنے ہوئے شخص کے لباس کو مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ اہل عراق میں سے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یعنی نواسے کو شہید کر ڈالا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حسن اور حسین دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ باغ نبوت کے پھول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے قبل ہی بذریعہ خواب پیدائش کی بشارت دے دی گئی تھی۔ مستدرک الحاکم میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، کیسا خواب؟ عرض کی، بہت سخت۔ آپ نے فرمایا، کیا ہے وہ؟ عرض کی، میں نے دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، یعنی تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تو وہ میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ عنہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے رواں تھیں۔ حضرت ام فضل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے نا۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین کو کچھ اختلاف ہے، کچھ مختلف قول ہیں۔ امام ابن کثیر کے مطابق 3 اور 4 ہجری، اور شاہ معین الدین ندوی نے 4 ہجری، اور مولانا منظور احمد نعمانی نے 5 ہجری لکھا ہے۔ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گود جب سبط رسول خوشبوئے نبوت سے مہکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بنفس نفیس خود تشریف لائے، اپنے نومولود کو اپنے دستے مبارک میں اٹھایا، گھٹی دی، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ ابن کثیر سے لیا گیا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور 7ویں روز عقیقہ کیا۔ یہ مستدرک الحاکم میں ہے، اور کیا عظیم عظمت پائی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خامس اہل القصا ہیں، یعنی ان 5 مبارک شخصیات میں سے ہیں کہ آیت تطہیر اترنے کے بعد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تطہیر کے مصداق میں داخل اور شامل فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بدن مبارک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے مشابہ تھا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں، جو اس حسب و نسب کی فضیلت کو باعث نجات و اخروی بنا دیتا ہے۔ حضرت جناب حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ اپنے نانا حضرت محبوب رب العالمین کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کے محور اور مرکز رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان لاڈلوں سے الفت و مواسنت اور لاڈ پیار بے مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باہم کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حسن شاباش جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی، آپ حسن کو ہی کیوں شاباشیاں دے رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ شاباش حسین جلدی کرو۔ حضرت اسامہ، ایک اور روایت ہے جامع ترمذی کی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کچھ اوڑھا ہوا تھا، معلوم نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے اٹھا رکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت مبارک پر چڑھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو فرماتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ انہیں چومتے اور سینے سے لگاتے۔ حضرت ترمذی کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیصوں میں ملبوس گرتے پڑے آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، دونوں حضرات کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو روک کر انہیں اٹھایا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ نے اپنے لاڈلوں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ امامت کے لیے آگے بڑھے تو دائیں پاؤں کی جانب نواسے کو بٹھا دیا، پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے سے سر اوپر کیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں ہیں اور بچہ آپ کی پشت پر سوار ہے۔ میں دوبارہ سجدے میں لوٹ گیا۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر رخ پیچھے موڑا تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی نماز میں آج جیسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ پہلے کبھی نہیں فرمایا، کیا کسی چیز کا حکم ہوا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اسے جلدی اتار دوں۔ یہ ہے المستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان پیارے نواسوں کو ان خوبصورت الفاظ میں دم کر کے شیطان اور نظر بد وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات سے ہر شیطان، تکلیف دہ چیز اور ہر قسم کی بد نظری سے پناہ میں دیتا ہوں۔ نیز فرماتے، اور یہ دعا جو ہے نا آپ لوگ بھی اپنے سارے بچوں کے اوپر پڑھ کے دم کیا کریں۔ نیز فرماتے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے صاحبزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پناہ خداوندی میں دیا کرتے
کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت طعام پر گئے، رسول اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ کر خوش طبی کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا، پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر رکھا اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ان کے دہنے طیب پر اپنا دہنے مبارک رکھ کر چومنے لگے اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرے۔ یہ بھی مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے، جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی اس سے پاکیزہ اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اخلاق اعمال صوم و صلاۃ حج و زکوٰۃ صدقہ و خیرات امور خیر اور عبادات میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، سیرت الصحابہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ وقار، شائستگی، تواضع اور استقلال رائے میں اپنی مثال آپ تھے، کیونکہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی کہ آپ کی پرورش پیغمبر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔